إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، ہفتہ واری درس کی اس مجلس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شعبان کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے، آج سنڈے کے دن، ہم لوگ پہلے یا دوسرے روزے کے افطار کے بعد اس وقت جو ہے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں۔ چونکہ رمضان بالکل قریب ہے، اس مناسبت سے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کریں کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی شکل میں جو ایک عظیم تحفہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ مہینہ آخر ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور چونکہ ابھی رمضان آیا نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ ہم اپنے ذہن و دماغ کو اسی کے اعتبار سے تیار کریں۔ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو رمضان ہم سے چاہتا ہے، یہ وہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں روزوں کا اصل مقصد جس چیز کو بتایا ہے، یہ رمضان کا پہلا سبق ہے جو رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ چیز ہے تقوی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور یہ رمضان کے روزے
یہ تمہیں بھوک و پیاس کی تکلیف میں ڈالنے کے لیے فرض نہیں کیے گئے، یہ تمہارے بدن کو کمزور کرنے کے لیے، تمہاری جان کو جوخم میں ڈالنے کے لیے، تمہیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے رمضان کے یہ روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اگر بالکل آسان زبان میں تقوی کی تعریف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے، یہ احساس پیدا ہو گیا، سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور یہ تقوی ہی روزے کی اصل روح ہے، ورنہ بہت سارے ہمارے بھائی آپ دیکھیے جن کے بدن میں موٹاپا زیادہ ہے، چربی زیادہ ہے، تو وہ بھی تقریباً روزے کے جیسے وہ بھی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ورت رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز مطلوب نہیں۔ روزے کی اصل روح ہے تقوی، اور اسی لیے روزے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ صوم ہے، صوم یا سیام، جس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں رک جانا، یعنی جس طریقے سے روزے دار کھانے سے، پینے سے، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ویسے ہی تمام حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک۔ اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، بخاری کی روایت ہے، جو آدمی روزہ رکھے لیکن بھوک و پیاس کی تکلیف تو برداشت کرے، کھانا تو چھوڑ دے، پانی تو چھوڑ دے، بیوی سے ملنا تو چھوڑ دے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بے ایمانی کرنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، اپنی زبان کے غلط استعمال کو نہ چھوڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا اور پانی چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے، جو ہمارا مالک ہے اسے پتا ہے کہ 14 گھنٹے میرا بندہ بھوکا رہے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو پتا ہے کہ روزے کا رمضان کا یہ مہینہ مئی اور جون کے مہینے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس اللہ نے اگر روزہ فرض کیا ہے تو اسے پتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ روزہ کتنا مفید ہے، اس لیے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا وہیں بتا دیا گیا کہ مقصد ہے تقوی۔ اور آپ غور کیجئے تو روزہ واقعی میں ہمیں تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ ایک لوتی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہمارے سامنے کچھ کھا نہیں رہا ہے، کچھ پی نہیں رہا ہے، لگ رہا ہے کہ روزہ ہے، لیکن جب اپنے گھر گیا، اپنے کمرے میں گیا، اپنے پرائیویٹ روم میں گیا، تمام دنیا جہان کی کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو اسے کھانے پینے سے روک رہی؟ نہیں کھاتا ہے آدمی۔ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں دیا، بخاری شریف کتاب الصوم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہو، آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اس کے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ فإنہ لی، روزہ میرے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم تو نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، زکات بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، حج بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ روزہ میرے ہی لیے ہے؟ کیونکہ روزے میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ایک بندہ 12-13 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر رہا ہے تو اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، ورنہ انسان اپنے گھر میں کھاتا پیتا رہے اور باہر نکل کے اپنے آپ کو روزے دار شو کرے، کون منع کرنے والا ہے؟ تو روزے کا معاملہ 100% اللہ اور بندے کے بیچ میں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام آدم کے اعمال اس کے لیے، تمام آدم کے بیٹے کے اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے۔ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور جب بندہ صرف میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں بدلہ بھی خود میں ہی دوں گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ اچھا اب یہاں پر رکے رہیے، اس حدیث کو بھی میں یہیں پر روکتا ہوں۔ اب قرآن کی ایک آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب بدلہ دے گا۔ دیکھیے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا، اور یہاں حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ روزے کا کوئی بدلہ نہیں ہے، روزے کا بدلہ اللہ جانتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، روزہ شروع سے لے کے آخر تک روزہ صبر ہی کا تو نام ہے۔ آدمی کھا نہیں رہا ہے، صبر ہے، پی نہیں رہا ہے، صبر ہے، بیوی کے پاس نہیں جا رہا ہے، صبر ہے، بھوکا پیاسا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کر رہا ہے، صبر ہے، زبان پر کنٹرول ہے، صبر ہے، آنکھوں پر کنٹرول ہے، صبر ہے، پورا کا پورا روزہ یہ صبر کرنا۔ تو گویا کہ قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر ہو رہی اس حدیث سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب بدلہ دے گا، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روزے کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں بدلہ دوں گا۔ اب اللہ کیا بدلہ دے گا؟ اللہ اپنے حساب سے دے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی بخشش کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں بدلہ دوں گا تو ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیا بدلہ دے گا۔ تو یہ روزے کا پہلا سبق ہے، روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول یاد آیا، بڑی پیاری تشریح انہوں نے کی ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھو تقویٰ چار چیزوں کا نام، چار چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ تقویٰ آ گیا۔ نمبر ایک، الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ نمبر دو، والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے یعنی قرآن اور حدیث یا شریعت کے حکام، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور تیسری چیز، والرضا بالقلیل، اللہ تعالیٰ اگر کم بھی دے، زندگی میں کچھ کم بھی ملے، پیسہ کچھ کم ملے، زمین جائیداد کچھ کم ملے، بال بچوں کا سکھ کچھ کم ملے، دنیا کی نعمتیں کچھ کم بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جائے بندہ، یہ تقوی کا تیسرا تقاضا ہے۔ اور چوتھی چیز، والاستعداد لیوم الرحیل، اور جس دن دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس دن کی تیاری کی جائے۔ یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ پیدا ہو۔ تو یہ پہلا سبق ہے میرے بھائیو جو رمضان ہمیں دے رہا ہے۔ رمضان ہم سے چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو رمضان کے اندر ہمیں مل رہی ہے، قرآن حکیم میں آپ دیکھیے دوسرے پارے میں جہاں روزے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ روزے کا ذکر فرماتا ہے، روزے کے مسائل بیان کرتا ہے کہ روزہ فرض ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو بعد میں روزہ پورا کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، جو تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے، راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن کے اندر جو آیتیں موجود ہیں یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان کے اندر ہدایت اگر تلاش کرنی ہے قرآن کھول کے دیکھ لو، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا ہے، فرقان چاہتے ہو تم، فرقان اگر حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھ لو۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سارا مسئلہ روزے کا بیان ہو رہا ہے تو بیچ میں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے میرے بندو، اگر ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے تو کچھ تو اس مہینے کے اندر خاص بات ہے۔ ہم نے اپنی مقدس کتاب کو اگر اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب بھی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک لوتا ذریعہ ہے، قیامت تک
आखिरी इंसान को भी अगर हिदायत चाहिए तो कुरान की तरफ आना पड़ेगा। कुरान के बगैर कोई हिदायत हासिल नहीं कर सकता। तो गोया कि अल्लाह ताला ने यहां पर रमजान के साथ कुरान को जोड़ के हमें और आपको यह सबक दिया है कि कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। अब जरा आप वो हदीस उठाइए हजरत आयशा की, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हर साल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील को पूरा कुरान पढ़ के सुनाते थे। जब उस वक्त तक जितना कुरान नाजिल हुआ रहता था उतना कुरान पूरा सुनाते थे, दौर करते थे, जैसे आज हमारे हाफिज लोग रमजान के पहले दौर करते हैं। पूरा कुरान हजरत जिब्रील को सुनाते थे अल्लाह के रसूल। और आपने अपनी हयात मुबारका के आखिरी साल, अपनी वफात के पहले, रबीउल अव्वल के महीने में आपका इंतकाल हुआ है, उसके पहले वाला जो रमजान आया आपकी हयात मुबारका का आखिरी रमजान, आपने 2 मरतबा हजरत जिब्रील को पूरा कुरान। क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि ऐ अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले, तू जितना भी अपनी जिंदगी में बिजी है, लेकिन ये जो रमजान का महीना, इसमें कम से कम एक बार पूरे कुरान का मुताला तो होना ही चाहिए। सिर्फ इस एक महीने के अंदर कम से कम मिनिमम, ज्यादा अल्लाह ताला आपको जितनी ताकत दे। इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में आता है और सही सनद से आता है कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान में 60 कुरान खत्म करते। और यहां पर मैं एक मसला बता दूं, 3 दिन से कम टाइम में कुरान खत्म करना सुन्नत में इसको बेहतर करार नहीं दिया गया है। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है तिरमिजी के अंदर और दीगर किताबों में भी है कि जिसने 3 दिन से कम में कुरान पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा। लेकिन इस हदीस को आप अपने सामने रखिए, यह हदीस बिल्कुल सही है और यह हदीस हमसे यह मुतालबा कर रही है कि हम 3 दिन से कम में कुरान खत्म न करें। लेकिन जो फजीलत वाले अय्याम है, जैसे रमजान का पूरा महीना है, जैसे शबे कदर की रात है, जैसे जिलहिज्जा का पहला अशरा है, तो सलफ सालेहीन का इस पर अमल चला आ रहा है कि जितना कुरान पढ़ सकते हो पढ़ो। हां, ये हमारे यहां जो शक्ल बनी है कि बगैर समझे और बगैर बूझे और बगैर सही किरात और तिलावत के दिन भर में एक हाफिज को या 4 हाफिजों को बुला के जिसको हमने शबीना की शक्ल दी है, ये अलबत्ता कुरान और हदीस के खिलाफ है। लेकिन अब जैसे रमजान का महीना आया है, आपको अपनी जरूरियात के अलावा जितना वक्त मिलता है आप कुरान पढ़िए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल से यह साबित हुआ कि कम से कम एक बार तो पूरे कुरान पर हमारी एक नजर होनी चाहिए। यानी एक नजर का मतलब यह कि कुरान, अब हमारी अरबी जुबान तो मादरी जुबान नहीं है, तो हम कुरान करीम का तर्जुमा, उसकी तफसीर, कोई मुख्तसर सी तफसीर ले लें और हम कोशिश करें कि ज्यादा नहीं तो कम से कम पूरा एक कुरान हम रमजान के महीने में खत्म करें इस तरीके से, ताकि पूरे कुरान का तर्जुमा और तफसीर भी हमारे सामने आ जाए। यह कुरान का बहुत बड़ा हक है मेरे भाई। आज उम्मत के हालात पर आप नजर उठा के देखिए, अल्लाह की इस किताब के साथ हमारी कितनी ज्यादती है। कितने हमारे भाई ऐसे हैं कि इस कुरान को महज एक बरकत की किताब बना के रख दिया गया। क्या है जनाब, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलो कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ। वो कुरान इसीलिए रह गया कि उस पर हाथ रख के कसम खाया जाए। कुरान की ताबीजें बना बना के गलों में पहनी जा रही है, कुरान इसीलिए रह गया। कुरान एक बरकत वाली किताब है, उससे बढ़ के कुरान हिदायत की किताब है। कुरान हमारे दिलों की बीमारियों का इलाज है, हमारे जिस्म की बीमारी के इलाज बाद में है। ठीक है, सूरह फातिहा के बारे में हदीसों में आया है कि सूरह फातिहा में बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है। ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के बारे में है कि जादू वगैरह का इलाज है इन दोनों सूरतों के जरिए। लेकिन ये तमाम चीजें दूसरे नंबर पर है। कुरान का जो असल मकसद है वो हिदायत है। अल्लाह ने रमजान का जिक्र करते हुए, रोजे का जिक्र करते हुए हुदल लिन्नास कहा, गोया हमें और आपको यह सबक दिया कि मेरे बंदो, एक महीना रमजान के इस समुंदर में गोते लगाओ और हिदायत के मोती तलाश करो। ये वो किताब है जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के ऊपर इंसानियत के लिए हिदायत की आखिरी किताब बनकर उतारा। तो कुरान को मेरे भाइयों, कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान पढ़ने के क्या फायदे हैं, उसकी क्या फजीलत है, अल्लाह ताला के यहां हमारा मकाम कितना बुलंद होगा। बस मैं इतना कहूंगा कि रमजान हमें जो दूसरा सबक दे रहा है
کہ ہم اس مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. ہم اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. اور جتنے ہمارے بھائیوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ اس مہینے میں شروعات کریں کہ ہم ان بدنصیبوں میں سے نہ رہیں کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. کوئی 60 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, قرآن نہیں پڑھ پایا ہے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پر, اور اس رمضان سے اس کو شروع کرنا چاہیے. کسی حافظ کو لے لے, کسی مولانا کو لے لے, لیکن قرآن کو شروع کر دے. قرآن کا یہ حق ہے میرے بھائیو رمضان کے. اس میں قرآن کریم رمضان, تیسرا رمضان المبارک میں جو تیسرا سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھکنے والے بن جائیں. آپ غور کیجیے, رمضان کے مہینے میں ایک بندہ کتنی احتیاط کرتا ہے. فجر کی اذان اگر 3:45 بجے ہو رہی ہے تو کیا مجال ہے کہ کوئی 3:45 بجے تک کھاتا پیتا رہے. 5 منٹ پہلے ہی وہ اپنا کھانا پینا بند کر دے گا. نہیں صاحب, 1 سیکنڈ سے میرا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا. افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا مجال ہے کہ کوئی 2 سیکنڈ پہلے بھی افطار کر لے. اگر ٹائم جب تک پورا نہیں ہوا ہے انسان احتیاط کرتا ہے کہ نہیں ٹائم کے پہلے کہیں میرا افطار نہ کھل جائے, کہیں میرا روزہ برباد نہ ہو جائے. گویا رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے بندو, تم اللہ کی حدود کو پامال مت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حدود بنائی تم ان کی پابندی کرو, تم اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جاؤ. اب ذرا قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, جب تمہیں اللہ بلائے اور جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو دوڑو, بھاگو. کس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں جس چیز کی طرف اسی میں تمہاری زندگی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت سعید بن ابی معلہ ایک صحابی ہیں, یہ نماز پڑھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ادھر آؤ. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ادھر آؤ. شاید یہ سنت یا نفل نماز پڑھ رہے. اب انہوں نے نماز پڑھی اور بھول گئے کہ انہیں اللہ کے رسول نے بلایا. جب یہ مسجد سے نکلنے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کو پکڑا, کہا کہ اے سعید, میں نے تم کو بلایا تم آئے نہیں. کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً دوڑو, اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں تمہاری زندگی کی طرف بلاتا ہے. لما یحییکم, تمہیں اللہ اور اس کا رسول اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے. کیا تم اپنی زندگی کے سے بھاگ رہے ہو؟ میں نے تمہیں بلایا, تمہیں نماز چھوڑ کے میرے پاس آنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ شریعت اصل نام ہے اتباع کتاب و سنت کا. شریعت کہہ دے کہ کھانا مت کھاؤ تو کھانا بھی 1 مہینے کے لیے 13-14 گھنٹے کے لیے بندے کے لیے حرام ہے. آپ بتائیے اگر کوئی بغیر طاقت کے روزہ نہ رکھے تو حرام ہے کہ نہیں؟ جبکہ کھانا حلال ہے, پانی حلال ہے, سب کچھ حلال ہے, لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ فجر کے ٹائم سے لے کر مغرب کے ٹائم تک تمہیں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کا. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے یہ سب نہیں چلے گا. گویا یہ رمضان کا تیسرا سبق ہے کہ اب آپ 1 مہینے تک اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ پہلے آپ افطار نہیں کرتے اور سحری کے ٹائم کے 1 سیکنڈ بعد آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں. اتنی آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی. اور لوگوں کو چنتا بھی رہتی ہے, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں, مولوی صاحب کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں, انجیکشن لگوانے سے. یہ مسائل لوگ پوچھتے, کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناجانکاری میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. انجیکشن لگانے سے سوائے طاقت کا انجیکشن جو ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, باقی عام دواؤں والا جو انجیکشن ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بتا دیں آپ کو مسئلے. لیکن عام انسان چنتا میں رہتا ہے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کس چیز سے. اتنا خیال کیوں ہے؟
اس لیے کہ سب کو اہمیت کا احساس ہے کہ ایک روزہ بھی چھوٹا تو بھرپائی کرنی پڑے گی۔ یہ روزے کا تیسرا سبق ہے کہ اللہ کے بندو، جب تمہیں اپنے روزے کی اتنی فکر ہے تو رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد پھر اتنے لاپرواہ کیوں ہو جاتے؟ پھر تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آزاد کیوں ہو جاتی ہے؟ کہاں تو اتنے اللہ کے فرما بردار تھے کہ 1 منٹ پہلے افطار نہیں کرتے تھے اور 1 منٹ بعد سحری نہیں کھاتے تھے، اور اب تو یہ حال ہے کہ حلال بھی کھا رہے ہو حرام بھی کھا رہے ہو۔ کہاں تو یہ حالت تھی کہ تراویح نہیں چھوٹتی تھی، اور کہاں یہ حالت ہے کہ فجر بھی گول ہے۔ کہاں یہ حالت تھی کہ رمضان میں 3 قرآن 4 قرآن ہماری مائیں بہنیں پڑھ لیتی تھی، اور کہاں یہ حالت ہے کہ قرآن رکھا گرد و غبار کھا رہا ہے، کوئی اس کو پوچھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو یہ میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا تیسرا سبق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، جب رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والے کے سامنے پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن وہ ہے جو سنے اور مان لے، بس خلاص ختم۔ اس کے بعد باپ دادا کیا کرتے چلے آئے، رسم کیا ہے، رواج کیا ہے، ابا کیا کرتے چلے آئے، دادا کیا کرتے چلے آئے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ باپ دادا کے چکر میں تو ہی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ ارے کاہے پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہے ہو؟ تو کیا جواب دیتے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ ہمارے باپ دادا کرتے چلے ہم چھوڑ دیں گے؟ نبی کے چچا ابو طالب اتنی محبت کرتے تھے ہمارے رسول سے، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، ایمان نہیں لائے۔ آخری ٹائم آیا، بستر پہ پڑے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں، اے چچا ایک بار آپ کلمہ پڑھ لیجیے، کلمہ پڑھ دیجیے، آپ کا خاتمہ کلمہ پر ہو جائے، بس آپ کی موت کلمے کے اوپر ہو جائے، توحید کے اوپر ہو جائے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بحث کروں گا، حجت کروں گا، اور اس کلمے کے ذریعے انشاءاللہ آپ جنت پہ جائیں۔ مگر باپ دادا کی جو عصبیت ہوتی ہے نا، یہ دماغ سے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ ابو جہل وہیں پر بیٹھا تھا، ابو جہل نے کہا ابو طالب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، اترغب عن ملت عبد المطلب، ساری زندگی تو اپنے باپ دادا عبد المطلب کے طریقے پر چلتے رہے، باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہے، اب آخری ٹائم بھتیجے کا کلمہ پڑھو گے، بھتیجے کے دین پر چلو گے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر، عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا، کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے ان کو جہنم کا، چونکہ انہوں نے رسول اکرم کا بڑا ساتھ دیا تھا، بڑی محبت کرتے تھے، ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ان کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی پیر میں، جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ابو طالب کو دیا۔ تو ایک مومن رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جب تم اپنے روزے کا اتنا خیال رکھ رہے ہو، ایک ایک چیز کا، کہ بھئی فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، ہم نہیں وہ کام کریں گے، اگر کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹا نہیں ڈالیں گے، شام کو ڈالیں گے، مغرب بعد ڈالیں گے، اتنی احتیاط کرتے ہو تو باقی زندگی میں بھی اتنی احتیاط کرو۔ یہ رمضان ایک بہت بڑا سبق ہے۔ رمضان کا 5واں سبق، رمضان ہمیں اخلاقیات کو بھی سدھارنے کا ایک موقع دیتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا ایک چانس دیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ
فلا یرفث ولا یسخب، جس دن تم روزہ رکھو تو نہ تو اپنی زبان سے کوئی گندی بات کرو. علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ ولگر بات کرنا بھی روزہ کی حالت میں حرام ہے، جبکہ بیوی کے ساتھ تو حلال ہے نا، لیکن روزے کی حالت میں بیوی سے ایسی ویسی بات کرنا بھی حرام ہے. فلا یرفث، اپنی زبان سے آپ کو روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات بھی نہیں نکالنا اپنی بیوی کے ساتھ بھی. ولا یسخب، اور نہ اونچی آواز میں چلانا ہے، چیخنا ہے، لڑائی کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے. فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اور اگر آپ کو کوئی گالی دے دے، کوئی آپ سے لڑنے پہ اتر آئے، جھگڑنے پہ اتر آئے، تو یہ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، ایکشن کا ری ایکشن. آپ مجھے اینٹ سے ماریں گے، میں آپ کو پتھر سے ماروں گا، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے بھی دے تو آپ سیدھا سا جواب دے دیجیے، انی امرؤ صائم، میں روزے کی حالت میں تمہارا کوئی جواب نہیں دے سکتا، میں روزے کی حالت. ایک طرف اللہ کے نبی کی یہ تعلیم دیکھی اور ایک طرف ہماری سوسائٹی کا حال. انسان جب بھوکا رہتا ہے اور گرمی کا موسم میں پارا چڑھا ہوا ہے تو لوگوں کے دماغ کا بھی پارا چڑھ جاتا ہے. کہیں بڑی بازار کے کیلے اور سیب کی دکانوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بنیے کی دکان پہ چنا اور مٹر لینے میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں گول گپے والے کے ہاں گالی گلوچ ہو رہا ہے. کیا صورت ہے بھائی؟ یہاں تو ہمارے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کو جھگڑے کی پہل تو بہت دور کی بات ہے، آپ سے کوئی جھگڑا کرے، آپ سے کوئی گالی گلوچ کرے تو آپ کو جواب بھی نہیں دینا ہے. گویا رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ خالی 13-14 گھنٹے بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اپنے اخلاق کو چینج کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو. آج ہمارا، میرے بھائیوں، خاص طور سے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ قرآن اور حدیث پہ چلنے والے، اور الحمدللہ ہمارا یقین ہے ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تو قرآن و حدیث پہ چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہمارے کھاتے میں اخلاق والا جو کھاتا ہے وہ ایک دم خالی نظر آتا ہے. ہمارے بہی کھاتے میں اخلاق والا جو کالم ہے وہ خالی نظر آ رہا ہے، جبکہ قیامت کے دن ترازو کے اوپر سب سے بھاری چیز جو ہوگی یہی اخلاق ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے میزان اور ترازو پر تقویٰ سے اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں. اس سے زیادہ بھاری قیامت کے دن آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، اخلاق کو بہتر بنا دیجیے. نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے اور سب سے زیادہ جن کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے جن سے محبت ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق دنیا میں اچھے. رمضان المبارک کا یہ روزہ، یہ ایک مہینہ، یہ ایک ٹریننگ ہے کہ ایک مہینہ تمہیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. زبان کو واہیات باتوں سے روکنا ہے، ہاتھ کو غلط چیزوں سے روکنا ہے، پیر کو غلط چیز سے روکنا ہے. ایک مہینے کے اندر اپنے اخلاق کو ایسا بہترین بنا لو کہ باقی 11 مہینے بھی اخلاق کا وہ اثر آپ کی کیریکٹر پر، آپ کی سیرت پر باقی رہے. رمضان المبارک کا چھٹا سبق جو ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے میرے پیارے ساتھی، ماحول کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے رمضان سے. ماحول کی طاقت، دال منڈی اور نئی سڑک کی دکانیں، جہاں عام دنوں میں کوئی نماز کے ٹائم اللہ ماشاء اللہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی محبت رکھی ہے، ورنہ عام دنوں میں کوئی 5 وقتہ نماز کے لیے اپنی دکان بند کر کے جانا نہیں چاہتا. کوئی ہے کوئی مائی کلال جو نماز کے ٹائم شٹر گرا دے اور چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ ماشاء اللہ. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھیے تراویح کے لیے شٹر بند ہے. یہ ماحول کی طاقت. گیا گزرا ایک محلے میں رہنے والا آدمی جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں، وہ بھی روزہ رکھے ہوئے، وہ بھی روزہ رکھے ہوئے. اور اگر کوئی بے ایمان قسم کا آدمی روزہ نہ رکھے اور روزے داروں کے پاس سے گزر جائے اور سب کے سامنے بیٹھ کے کوئی چیز کھانے لگے، سموسہ اور
आलू चाप खाने लगे तो आपको ये मोहल्ले वाले तो उसको पीट पीट उसको बुरा हाल कर। ये है माहौल। रोजा हमें ये सबक दे रहा है, रमजान हमें ये सबक दे रहा है कि माहौल बनाओ नेकियों का। ये नेकियों का माहौल है जो हमसे बहुत कुछ करा रहा है। ये माहौल की ताकत ना होती तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस आप देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था, 99 लोगों का कातिल था। उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ। उसने किसी से पूछा कि भाई मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा चले जाओ फला जगह एक बहुत बड़े मौलाना साहब रहते हैं, उनके पास चले जाओ, उनसे पूछो वो कोई रास्ता बताएंगे। वो पहुंचा। वो मौलाना साहब जो थे वो बगैर डिग्री के मौलाना। क्या मतलब? वो आबिद थे, आलिम नहीं थे। एक मसला याद रखिए, आबिद एक अलग चीज है और आलिम एक अलग चीज है। एक आदमी बहुत बड़ा आबिद है, हो सकता है, लेकिन वो आलिम भी हो कोई जरूरी नहीं। एक आदमी आलिम है, हो सकता है अमल के मामले में कमजोर है। इल्म एक अलग चीज है और इबादत एक अलग चीज है। और अल्लाह ताला की नजर में आलिम का जो मकाम है, 100 आबिद मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो आदमी 99 लोगों का कातिल, उसको किसी ने कहा कि फला साहब के पास चले जाओ, बड़े पढ़े लिखे जानकार है। अब जिसके पास गया था वो जानकार नहीं था, आबिद था, बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार था, अल्लाह की इबादत करने वाला था, लेकिन आलिम नहीं था। उसके पास गया और जाके कहता है कि भाई साहब मैंने 99 लोगों का कत्ल कर दिया है, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, कोई रास्ता है क्या? अब वो क्या जवाब देता है? 900 चूहे खा के बिल्ली चली आजकल। इनका देखो जनाब का 99 लोगों का कत्ल करके ये आए हैं तौबा कर। अरे जाओ यहां से, तुम्हारी तौबा हुआ नहीं होगी, भागो यहां से। अब इसको तैश आया कि मैं तो सही नीयत लेके आया था, तौबा करने आया था और ये मुझे भगा रहा है। डाकू तो था ही, कातिल तो था ही, उसके दिल में मुरुव्वत थोड़ी थी, तलवार उठाया उसको भी मार दिया। 100 कत्ल पूरे कर दिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि 100 लोगों का कातिल बन गया, लेकिन तौबा का ख्याल फिर से दिल में आया। अब फिर किसी से पूछा कि भाई मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा कि फला साहब के पास चले जो बहुत बड़े आलिम हैं, और हकीकत में वो आलिम थे जिसके पास वो गया। अब उनसे जाके पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूं, फहल्ली मिन तौबतिन, तो कोई रास्ता है तौबा करने का? तो उस आलिम ने क्या जवाब दिया कि मैं यहूल बैनक व बैन अल्लाह, अगर वाकई में तुम तौबा करना चाहते हो तो तुम्हारे बीच में और अल्लाह के बीच में कौन रुकावट बन सकता है? भाई तुम कितने बड़े गुनहगार हो, लेकिन अल्लाह के सामने अगर तुम तौबा कर लो तो कोई अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, कोई रुकावट नहीं। लेकिन हां, ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी। जिस बस्ती में तुम अभी रह रहे हो, ये क्रिमिनल लोगों की बस्ती है, मुजरिम लोगों की बस्ती है, गुनहगार लोगों की बस्ती है। इसलिए पहले तुम बस्ती छोड़ो और नेक लोगों की बस्ती में जाओ। क्या पता चला? पता ये चला कि बस्ती का, माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक आदमी के दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा होती है, कोई तकरीर सुन के, कुरान की कोई आयत पढ़ के, अल्लाह के रसूल की कोई हदीस पढ़ के, सुन के, लेकिन बेनमाजियों के माहौल में रहकर वो नमाज की पाबंदी नहीं कर पाता। एक इंसान अपनी निगाहों को गलत चीजों से बचाना चाहता है, लेकिन बदतमीजों के माहौल में रहकर वो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पाता। उसकी फ्रेंड सर्कल, उसके दोस्तों का जो हल्का होता है वो ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारी शरीयत ये कहती है कि माहौल अच्छा हो, और इसीलिए हमारी शरीयत कहती है कि कहीं मकान खरीदो तो मकान से पहले पड़ोसी दो। इख्तरिल जार क़ब्ल दार, घर के पहले पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। खराब पड़ोसी है तो आपके ऊपर भी उसके अखलाक का असर पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए, फिरौन की बीवी आसिया अल्लाह से क्या दुआ करती है? ऐ अल्लाह मुझे फिरौन से और उसके अमल से बचा दे। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरौन, और याद करो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए मिसाल बनाया है फिरौन की बीवी आसिया को। इज़ क़ालत, जब फिरौन की बीवी ये दुआ करती है, क्या दुआ करती है? रब्बिब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह, आय अल्लाह तू मुझे जन्नत में एक मकान अता फरमा, लेकिन अपने पास अता फरमा। उलमा ने इस आयत से सबक निकाला है कि फिरौन की बीवी ने कहा कि आय अल्लाह अपने पास तू जन्नत में एक महल मुझे दे। पहले पड़ोसी मांगा कि आय अल्लाह अपने पास मुझे तू जन्नत में एक महल अता फरमा,
कुरान की इस आयत से मसला निकल रहा है कि मकान खरीदने के पहले पड़ोसी देखना चाहिए। तो रमजान ये सबक दे रहा है कि माहौल बनाओ। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि माहौल बनाने पर जोर दिया है। इसीलिए कहा गया कि नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। क्यों भाई, क्या फर्क पड़ता है? मैं नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं, मैं ज़कात दूं, मैं हज करूं, मैं नेकी की जिंदगी गुजारूं, मेरे पड़ोस में कोई शराब पिए, ज़िना करे, कुछ भी करे, मुझसे क्या, मेरे बाप से क्या, जैसा कि आज की दुनिया का माहौल है। लेकिन नहीं, कुरान कहता है कि आपके समाज में अगर बुराई हो रही है, आपके पड़ोस में हो रही है, आपके मोहल्ले में हो रही है, आपके घर में हो रही है, आपको रोकना है। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आपका बेटा एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ रहा, आपसे पूछा जाएगा, आपकी पकड़ होगी। आप बहुत बड़े पारसा और पाकबाज हैं और आपका लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, आपकी पकड़ होगी। आप 5 टाइम की नमाज पढ़ती हैं, आपकी जवान लड़कियां घर में बैठी रहती है, बैठ के सीरियल और टीवी देखती हैं, आपकी पकड़ होगी। तो घर का माहौल, पड़ोस का माहौल, मोहल्ले का माहौल, माहौल की ताकत का अंदाजा हो रहा है रमजान के महीने से। माहौल को अच्छा बना। रमजान मुबारक के जरिए 7वां सबक जो हमें और आपको मिलता है मेरे साथ, वो ये है कि दुनिया में गरीब लोग भी रहते हैं, उनके दर्द का एहसास आपको होना चाहिए। मुसलमान आपस में, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि इमारत की तरह होने चाहिए। अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल बुनियान, जैसे एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत बनती है, एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी होती, वैसे होने चाहिए। ये जज्बा कब आपके अंदर पैदा हो? अभी झारखंड के अंदर 3 मुसलमानों को पकड़ के लोगों ने मार डाला, पीट पीट के मार डाला। आए दिन ये हो रहा है। हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। झारखंड के अंदर 3 मुसलमानों को आप तस्वीर देखें, दहल जाएंगे आप। एक आदमी भीख मांग रहा है, अपनी जान की खून से लथपथ है, भीड़ कोई बात नहीं सुन रही, पकड़ के मार दे रही है। आम बात हो गई है। उन तीनों की जगह हम और आप भी हो सकते। वो हमारे मुसलमान भाई थे, उनकी जगह अपने आप को रखकर सोचिए और अपने हुकूक की आवाज उठाना शुरू कीजिए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कीजिए। ये रमजान का महीना हमें ये भी सबक देता है। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, रमजान का रोजा अमीर को भी रखना है, गरीब को भी रखना है, करोड़पति अरबपति को भी रखना है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि गरीब आदमी तो रोजा रखे, करोड़पति पैसा देके बच जाए। नहीं नहीं, रोजा तो अमीर को भी रखना है, उसको भी रखना है जो साल के बाकी दिनों में बेचारा बगैर अपनी मर्जी के भी रोजा रख लेता है, उसको भी रखना है। जो शाम का खाना खाता है तो सुबह का कोई ठिकाना नहीं, सुबह का खाता है तो शाम का कोई ठिकाना नहीं, उस गरीब को भी रखना है। और उस अमीर को भी रखना है जो 2-2, 3-3 हजार रुपए का खाना होटल में अपने परिवार के साथ जाके खाए। वो अमीर आदमी और वो करोड़पति आदमी जब 12-13 घंटे भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसे एहसास होता है कि भूख क्या चीज है, उसे एहसास होता है कि प्यास क्या चीज है। और तब उसे एहसास होता है कि दुनिया में रहने वाले वो लाखों करोड़ों लोग, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है जो बेचारे गुर्बत के मारे परेशान जिंदगी गुजारते। उनकी तकलीफ का एहसास रमजान हमें और आपको हमारे दिलों में पैदा करता है। इसीलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपने माल की ज़कात निकालते हैं इसी रमजान के लिए। हालांकि कोई मसला नहीं कि आप रमजान ही में ज़कात निकालें, लेकिन लोग निकालते हैं। और हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा कहती है कि वैसे तो आप सखावत और फैयाजी में और अल्लाह की राह में देने में आपकी कोई मिसाल नहीं थी। मेरे नबी का हाल तो ये था कि मेरे नबी अपने घर में जरूरत से ज्यादा सामान रखते ही नहीं थे। दौलत जमा करने का मेरे नबी ने कभी कोई तरीका अपनाया ही नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे नबी के पास दौलत नहीं आई, लेकिन आपने कभी अपने घर में दौलत को आने नहीं दिया। आप अल्लाह की राह में बेइंतहा खर्च करने वाले थे। लेकिन अल्लाह, हजरत आयशा कहती है कि जब रमजान का महीना आता था तो कान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला, अल्लाह के प्यारे नबी बहती हुई चलती हुई आंधी की तरह, जैसे आंधी चलती है, आंधी जब चलती है तो कंट्रोल के बाहर होती है, नबी अकरम की सखावत की फैयादी की आंधी जब चलती थी, इतना खर्च करते थे, इतना देते थे कि बेहिसाब देते। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी दौलत के खजाने खोल दीजिए, समाज पे नजर उठाइए। जो आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में जो गरीब हैं,
جو ضرورت مند ہیں بغیر کہے بغیر پوچھے ان کی مدد کیجئے. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے. رمضان ہمیں یہ 7واں سبق میرے پیارے ساتھی ہمیں اور آپ کو. رمضان 8واں سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ اپنے 8واں سبق رمضان ہمیں یہ دے رہا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی ہونے چاہیے جب انسان صرف اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو. رمضان کی ایک عبادت اعتکاف بھی ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا حکم دیا گیا. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی ساری دنیا سے کٹ کر اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا. اسی کا نام تو اعتکاف ہے. 10 دن کے لیے آدمی اللہ کا ہو کر رہ جائے بس. یہ اعتکاف صرف رمضان کے آخری عشرے میں نہیں ہونا چاہیے, سال بھر ہونا چاہیے. زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے کہ ڈونٹ ڈسٹرب می, کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. یہ میرا اور میرے رب کے بیچ کا ٹائم ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے, دکانیں بند, گدیاں بند, کارخانے بند, کہ نہیں اب کوئی اور ڈسٹرب نہ کرے, اب کوئی اور کام نہیں, پہلے نماز پڑھیں گے. رمضان ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے. جو لوگ سال بھر میں کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان کے اس مہینے کے آنے کے بعد گدیاں اور کارخانے بند کر کے نماز کے لیے فوراً چلے گا. گویا رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کرو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ سے دور نہ کر سکے. اور یہی بات قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال بہت ضروری چیز ہے, اولاد بہت اچھی چیز ہے, بہت ضروری چیز ہے, لیکن مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان ایک بہت اہم سبق ہمیں یہ دے رہا ہے. اور میں بتا دوں, اعتکاف اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ 10 دن تک آپ اپنا گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ مسجد میں جا کے اعتکاف کریں, تو اس کا ایک آسان طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ, کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر وہ عمل تم شروع کر دو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات بلند کر دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا پہلی چیز اسباغ الوضوء علی المکارہ, وضو کمپلیٹ کرو, مکمل وضو کرو ناپسندیدگی کے باوجود. سردی کا موسم ہے, ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, گرمی کا موسم ہے, مسجد کی ٹنکی میں گرم پانی آ رہا ہے, گھر کی ٹنکی میں گرم پانی آ رہا ہے, ٹھنڈا موجود نہیں ہے لیکن پسند نہیں ہے, لیکن وضو آدمی مکمل کرے, 3 بار اپنے تمام اعضاء کو دھوئے, اپنا وضو مکمل کرے. یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے. اور دوسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ, مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم بڑھا کے چلنا. صحابہ کرام اسی لیے اپنے مکان مسجد سے دور بنوایا کرتے تھے کہ جتنی زیادہ دور ہمیں چل کے جانا پڑے گا اتنا قدم ہمیں چلنا پڑے گا, اور جتنا قدم ہم زیادہ چلیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم لے کر جانا. اور تیسری چیز وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ چھوٹا اعتکاف ہے, یہ منی اعتکاف ہے, یہ منی اعتکاف ہے. کیا مطلب؟ ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی, اب مسجد میں بیٹھے رہے. بیٹھے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کسی اسپتال کا جنرل وارڈ بنا دی, تمہیں پہ لیٹ جائیے. بیٹھے رہنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ پالیٹکس کی اور سیاست کی باتیں کیجیے. ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی, مسجد میں بیٹھے رہیے, قرآن پڑھیے, تلاوت کیجیے, دعائیں کیجیے, اللہ کا ذکر کیجیے, یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو جائے. عصر کی نماز پڑھیے, اس کے بعد آپ اپنے گھر جائیے. یہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں آپ نے جو ٹائم گزارا, یہ بھی اعتکاف ہے. یہ اعتکاف کی ایک چھوٹی شکل ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اور آپ کے درجات اللہ تعالیٰ کے بلند ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو میرے پیارے ساتھی, رمضان ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی دے رہا ہے. رمضان ایک سبق ہمیں یہ بھی دے رہا ہے
کہ ہم اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے ہم سال میں کبھی نہیں اپنا رشتہ جوڑتے ہیں ان کو بھی ہم رمضان کے مہینے میں ان سے رشتہ جوڑیں. ہمارے یہاں بیٹیوں اور بہنوں کو بلایا جاتا ہے رمضان. کیا ہے جناب, آج روزہ کھولیا ہے اور رمضان کے پہلے چندرتی ہو رہی ہے, گھر گھر لوگ بلا رہے ہیں, بیٹیوں کو بہنوں کو بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن بیٹی اور بہن کی یاد آپ کو صرف روزہ میں آ رہی ہے, صرف چندرتی کے موقع پر آ رہی ہے؟ سال کے 360 دن میں آپ کے بھانجوں کا کیا حال ہے, آپ کے نواسوں کا کیا حال ہے, آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے, آپ کے داماد کا کیا حال ہے, آپ کا فرض نہیں بنتا؟ میرے پیارے ساتھیوں, رمضان ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں, ان کی حال چال لیں, ان کی خبر گیری کریں. آج کا انسان اتنا خود غرض ہوتا جا رہا ہے, اتنا مصروف ہوتا جا رہا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں جاتا ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی میں چلا جاتا ہے. باقی سال میں کون کس کو غرض پڑی ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جائے؟ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں افطار کرانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من فطر صائما, جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا, جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا, اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. آپ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو روزہ کھلوائیے. اسی بہانے ان رشتوں کو مضبوط کیجئے جو کمزور بن گئے, ان دوستیوں کو مضبوط کیجئے جو کمزور بن گئی تھی, جن سے آپ نے سال میں کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا تو ان سے کانٹیکٹ کیجئے, ان سے تعلقات کو پھر سے بحال کیجئے اور اپنے دلوں سے دشمنی اور کینہ کپٹ کو نکالیے. جو آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے قریبی ہیں اور کسی بات پر انبن ہو گئی ہے, رمضان کو معافی کا مہینہ بنائیے, رمضان کو ان رشتوں کو پھر سے جوڑنے کا مہینہ بنائیے. جائیے, معافی مانگ لیجئے, معافی منگوا لیجئے, غلطیاں مان لیجئے, غلطیاں منوا لیجئے, کہہ لیجئے, سن لیجئے, لیکن دوبارہ ان رشتوں کو جوڑیے. کتنے لوگ بد نصیب ہیں, بہنوں سے ناتا توڑ کے بیٹھے ہیں, بیٹیوں سے ناتا توڑ کے بیٹھے ہیں. کتنے بد نصیب ایسے ہیں ماں باپ سے نہیں بول رہے ہیں, بھائیوں سے رشتہ ٹوٹا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان کا یہ مہینہ اللہ کی قسم ہے, آپ کی تراویح, آپ کی تہجد, آپ کے روزے, آپ کی تلاوت کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ نے اپنے حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث آپ دیکھیے, مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں, آپ بتائیے, اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحابی جانے لگے, اللہ کے رسول نے بلایا, ادھر آؤ. کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول نے پوچھ رہا تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین, سوائے قرض کے. اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور قرضہ ادا کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے تو وہ معاف نہیں ہوگا. یہاں کا قرضہ وہاں دینا پڑے گا. یہاں روپیہ لیا ہے تو روپیہ دے کے جان چھوٹ سکتی ہے, پیسہ لیا ہے پیسہ دے کے جان چھوٹ سکتی ہے, زمین جائیداد لیا ہے زمین جائیداد دے کے جان چھوٹ سکتی ہے. وہاں نہ روپیہ چلے گا, نہ پیسہ چلے گا, نہ زمین چلے گی, نہ جائیداد چلے گی. وہاں نیکیوں کی کرنسی چلے گی. وہاں آپ کی نمازیں دی جائیں گی, آپ کے روزے دیے جائیں گے, آپ کی زکاتیں دیے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, حقوق العباد کی اہمیت رمضان کے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلنی چاہیے. آپ تراویح, آپ تہجد پڑھیے, تراویح پڑھیے, لیکن اگر آپ نے اپنے حقوق العباد کی اہمیت کو نہیں سمجھا, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے محلے والوں کے ساتھ آپ نے تعلقات کو صحیح طریقے سے آراستہ نہیں کیا تو آپ کی رمضان سے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. رمضان ہمیں بہت بڑا سبق دے رہا ہے کہ ان تعلقات اور رشتوں کو مضبوط کیجیے. اور آخری چیز جو میں بیان کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں, رمضان کا مہینہ نیکیوں کا کمپٹیشن کرنے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے. جیسے ہم کاروبار میں کمپٹیشن کرتے ہیں, ارے میرے بھائی کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے, میرے پڑوسی کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے, ہم بھی کوئی ایسا کام کریں, ہم بھی پاور لوم پر کوئی ایسا میل چالو کریں, ہم بھی کوئی ایسی ترکیب لگائیں کہ ہمارا کاروبار اس سے اچھا چل جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا جنت کا ذکر کرتے ہوئے, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, جنت کی شراب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جنت کی شراب اتنی بہترین شراب ہے, اتنی خوبصورت, اتنی عمدہ ہے. اللہ نے فرمایا
کہ اے اللہ کے بندو تم دنیا میں کاروبار کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو, دنیا کی نعمتوں کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کمپٹیشن کرو, مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے مقابلہ کرو. میرے بھائیوں, اللہ کو ویسے تو مقابلہ پسند نہیں ہے, لیکن اگر دل میں اگر آپ کے اخلاص ہے اور آپ نیکیوں میں کسی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. حضرت عمر فاروق کو دیکھیے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہمیشہ حضرت ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں. غزوہ تبوک کا موقع آیا, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا بڑی پریشانی کا ٹائم ہے, گرمی کا موسم ہے, لڑائی کے لیے ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, سامان نہیں ہے, اس جنگ کے لیے تیاری کے لیے جو بھی سامان دے گا میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا, لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. نبی اکرم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک, اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کیجئے, ابقیت لہم النصف, میں اپنے گھر کا آدھا مال آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر بھی آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنا مال جو کچھ لائے تھے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دیا, اور حضرت عمر کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو حضرت ابو بکر سے میں آگے نکل گیا. اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ, میں سب کچھ لے کر آ گیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ میرے گھر والوں کی نگرانی کرے گا, رکھوالی کرے گا. آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, آج دین کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں سب کچھ قربان کر رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کمپٹیشن کا مقابلہ کا جذبہ صحابہ کے دلوں میں تھا. عمر فاروق کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے یقین کر لیا کہ ابو بکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. تراویح کی نماز میں اگر ہمارا پڑوسی, ہمارا دوست پابندی سے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں وہ پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی پڑھنا ہے. رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش میں اگر آپ کا بھائی اٹھ رہا ہے تو آپ کو بھی اٹھنا ہے کہ نہیں میں جو پیچھے رہوں اس نیکی کے معاملے میں اپنے بھائی کے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے والوں کو بھی جگاتے تھے. اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ, اللہ کے رسول پوری رات عبادت کرتے تھے اور اپنی فیملی اور اپنے پریوار کو بھی اٹھاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ رمضان کے اس مہینے میں اکیلے ہمیں نیکی نہیں کرنا, اپنے پورے پریوار کو لے کر کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چند سبق تھے, چند بنیادی چیزیں تھی جو رمضان کے اس مہینے سے ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے, بہت کچھ سبق دے رہا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم رمضان سے کیا سیکھتے ہیں. ڈائل کیا ہوا نمبر اس سمے ویست ہے, کرپیا کچھ سمے بعد پنہ کوشش کریں. The number you have dialed is currently busy. Please try again ایسا نہیں ہے later. کہ تراویح پڑھی جا رہی تو کاروبار پر کوئی اثر پڑ رہا ہے. مجھے بتایا لوگوں نے کہ مولوی صاحب رمضان میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کام ہوتا ہے اور زیادہ برکت ہوتی ہے کام میں. یعنی یہ ڈائل کیا ہوا نمبر اس سمے ویست ہے, کرپیا کچھ سمے بعد پنہ کوشش کریں. The number you have dialed is currently busy. ہمارے کارخانے Please پر try again later. اگر ہم رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں 5 ٹائم کی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارے کام میں اور برکت ہوگی, ہماری روزی روٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں, دنیا اور آخرت دونوں کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں. ہم رمضان میں کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں,
بیوی سے ملاقات بھی رات میں کر رہے ہیں اور دن میں ہم عبادت بھی کر رہے ہیں, تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. یعنی ہم مینج کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو اگر ہم ڈائل کیا ہوا نمبر اس سمے ویست ہے. کرپیا کچھ سمے بعد پنہ کوشش کریں. The number you have dialed is currently busy. کر سکتے ہیں, Please اپنی try بری again عادتوں سے later. چھڑا سکتے ہیں. اگر ہم ایک مہینہ دن دوپہر کا کھانا چھوڑ سکتے ہیں, ایک مہینہ صبح کا ناشتہ چھوڑ سکتے ہیں, ایک مہینہ ہم رات میں دیر سے سونے کی عادت چھوڑ سکتے ہیں, ایک مہینہ اگر ہم صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, تو سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑ سکتا ہے, گٹکھا کھانے والا گٹکھا چھوڑ سکتا ہے, میوزک اور فلموں کا شوقین اس لت سے اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے, حرام کاموں کا رسیا اس حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ہم اپنے اندر اگر مکمل قوت ارادہ پیدا کر لیں, اپنے ارادے کو مضبوط بنا لیں, رمضان ہمیں یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اس کا راز بتا دیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میرے بندو, جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ تمہیں نہیں بدلے گا. اللہ نے آج تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا ہے جب تک اس قوم نے اپنی حالت کو نہیں بدلا ہے. ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں, ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں, رسول کی نافرمانی کرتے رہیں, قرآن کو ہم چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم شکوہ کریں کہ اے اللہ ہمارے ہی اوپر ہر طریقے سے ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے, ہمارے ہی اوپر ہر طرف سے آفتیں کیوں آ رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ اب سنبھل جاؤ, اب سدھر جاؤ, اب لوٹ جاؤ اللہ کے دین کی طرف, اب لوٹ آؤ قرآن و حدیث کی طرف. لیکن ہم اپنے آپ کو نہ بدلے اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. رمضان کے یہ بنیادی سبق تھے میرے پیارے بھائیوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سبق اور رمضان سے حاصل ہونے والی ان اسباب کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رمضان کے ذریعے صرف ایک مہینے کا مسلمان نہ بنائے بلکہ سال بھر سچا پکا مسلمان بنائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ولا تکونوا کالذی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. اے مسلمانوں, اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ. مکے میں ایک عورت رہتی تھی, دن بھر وہ سوت کاٹا کرتی تھی, بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی, اور شام ہوتی تھی تو کینچی اٹھا کے سب کاٹ دیتی تھی. تو لوگ کہتے تھے کتنی بے وقوف عورت ہے, دن بھر اتنی محنت کرتی ہے, سوت کاٹتی ہے, اور رات میں کینچی سے کاٹ کے سب برباد کر دیتی ہے. اللہ نے اس عورت کی مثال دی کہ اس عورت کی طرح بے وقوف مت بنو, نادان مت بنو کہ جو مضبوطی سے سوت کاٹتی ہے, محنت کرتی ہے, اور شام ہوتے ہوتے اپنی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ایک مہینے کے مسلمان نہ بنو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ کے سچے عبادت گزار بنے ہم. اس ایک مہینے کو ہم اپنی زندگی کی سٹارٹنگ بنائیں, اپنی زندگی میں تبدیلی کی شروعات بنائیں. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی مہینے میں کہانی ختم کر دیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ثابت ہو. اللہ, ہم یہ بھی جانتے ہیں گرمی کا موسم ہے, دقتیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو بہت آسان نہیں ہے, بہرحال اس میں مشقت ہے. اللہ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ موسم کو آسان بنا دے, اس عبادت کو ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ رمضان پورے ملک کے لیے, پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے رمضان برکت والا ثابت ہو. اللہ ہماری تراویح آنے والے مہینے میں, ہماری تراویح کو, ہمارے قیام اللیل کو, ہمارے روزوں کو, ہماری تلاوت کو, ہماری تمام عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو, ہماری ماں و بہنوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں. جو بچے بالغ ہو گئے ہیں, جو لڑکیاں 12 سال کی 11-12 سال کی ہو گئی ہیں اور شرعی اعتبار سے بالغ ہو گئی ہیں, میں ان کے گارجین حضرات سے یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ میں یہ وصیت کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر بالغ ہو گیا ہے, لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی ہے, تو روزہ فرض ہے. آپ یہ کہہ کے پیچھا نہ چھوڑائیے کہ ابھی تو میری لڑکی بہت چھوٹی ہے, ابھی تو میرا لڑکا بہت چھوٹا ہے. اگر لڑکا لڑکی شریعت کے اعتبار سے بالغ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس آج کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے, ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.